یہ جو سوال ہے آپ کا کہ پہلے مدینہ پاک کو یثرب کہتے تھے، تو جی اس جی حوالے سے حضور سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر کلام کیا ہے اپنی کتاب، جس کا بھی میں نے پہلے حوالہ دیا تھا، اور دونوں باتیں میں نے اسی کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ جذب القلوب الی دجار المحبوب، یہ کتاب ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں سے سنا ہے کہ یہ جو نام ہے مدینہ طیبہ کا، اس کو جو ہے نا پہلے یثرب کہتے تھے، یثرب یا پھر اثرب بر وزن مسجد، یعنی کہ جس طریقے سے مسجد ویسے اثرب کہتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہے، پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں سے ایک اولاد کا نام جو ہے نا وہ یثرب تھا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں سے ایک کا۔ اور جب یہ لوگ متفرق ہوئے تو یہ لوگ ان میں سے جب یہ لوگ الگ الگ ہوئے تو جو یثرب تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں سے تھا، وہ یہی مدینہ طیبہ میں آ کے آباد ہو گیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو یثرب کہا جانے لگا۔ یہ ایک وجہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ بیان کی انہوں نے کہ اس کو یثرب کیوں کہتے تھے، لیکن اب بات یہ ہے کہ پہلے تو یثرب تھا، اور قرآن میں بھی اس کو یثرب کہا گیا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اور حدیث مبارکہ میں بھی جو ہے اس کو یثرب کہا گیا، لیکن یہ پہلے کی بات ہے، جب تک ممانعت نہیں آئی تھی اس سے پہلے کی بات ہے، لیکن جب ممانعت آ گئی پھر اسے یثرب نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے، اس کی وجہ بھی خود بیان کرتے ہیں۔ کہتے بات اصل میں یہ ہے کہ اس یثرب سے ممانعت کی جو وجہ ہے، تو اس لفظ یثرب کا مشتق ہونا سرب کی وجہ سے ہے، یعنی جس کے معنی فساد کے ہیں، اور یا پھر تثریب کی وجہ سے ہے جس کے معنی مواخذہ کے ہیں، یعنی کہ اس کا جو ہے نا معنی صحیح نہیں ہے، یثرب کا معنی جو ہے وہ فساد کا یا پھر عذاب اور مواخذے کا ہے۔ تو پہلی چیز تو اس کا معنی درست نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ یہ ان سب باتوں کے علاوہ یہ ایک کافر کا نام بھی ہے۔ پہلے تو اس کا جو لفظ ہے یثرب، یہ مشتق ہے ایسی چیزوں سے جس کے معنی درست نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کے علاوہ یہ جو یثرب لفظ ہے یہ ایک کافر کا نام بھی ہے۔ تو ایسا شہر مبارکہ، ایسا عظیم شہر کہ جو شرک اور کفر کی غبار سے بھی پاک اور بری اور منزہ ہو، تو ایسے شہر مبارک کا نام کسی کافر کے نام پر ہو، یہ کسی بھی طرح مناسب اور درست نہیں ہے۔ تو پہلے تو میں نے یہ وجہ بیان کی کہ اس کو یثرب کیوں کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ وجہ بیان کر دی کہ جناب جو ہے اس سے ممانعت کیوں کی گئی، کہ جناب اس کو اب یثرب کیوں نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلا سوال جو ہے اسی سے پیدا ہوتا ہے، حالانکہ آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے پہلے یثرب اس کو کہتے تھے، لیکن اب منع کر دیا گیا، ممانعت کر دی گئی کہ جناب اب نہیں کہہ سکتے، تو اب اگر کوئی جناب جو ہے اس کو یثرب کہتا ہے تو اس پر حکم کیا ہے؟ تو اس حوالے سے میں بیان کر دوں کہ اسی حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کئی سارے محدثین مورخین کا نام لکھا، آپ نے ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی تاریخ میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ جو کوئی مدینہ طیبہ کو ایک مرتبہ یثرب کہہ دے تو اس کی تلافی اور تدارک میں 10 مرتبہ مدینہ 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 کہے، یہ مقام ہے۔ یعنی کہ اگر کسی بندے نے ایک مرتبہ اس کو یثرب کہہ دیا تو جناب اس کی تلافی اور تدارک میں جناب جو ہے اس کو 10 مرتبہ مدینہ 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 کہنا پڑے گا۔ اور امام احمد اور ابو یعلا کی روایت میں ہے کہ جو کوئی مدینہ طیبہ کا مقام یہ ہے، شہر محبت کی شان یہ ہے، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت مل گئی، جب تک اس کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں تھی تب تک تو جناب اس کو یثرب کہا جاتا تھا، کوئی ممانعت نہیں تھی، کوئی روکتا نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت اس شہر مبارکہ سے ہو گئی، تو پھر اگر اس کو اب کوئی یثرب کہتا ہے تو پھر جناب امام احمد اور ابو یعلا کی روایت کے مطابق اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑے گی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب ہے، کہتے ہیں کہ جو کوئی مدینہ طیبہ کو عدم طیب سے نسبت کرے، یعنی کہ جو کوئی اس کے طیب ہونے کا انکار کرے یا پھر جناب جو ہے اس کی ہوا کو نہ خوشگوار کہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسا شخص جناب جو ہے وہ واجب التعزیر ہے، اسے قید کیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ صحیح کر لے۔ تو رمضان بھائی یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک شہر مبارکہ ہے، یہ ایک شہر ہے مدینہ شریف، لیکن اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ جناب اگر کوئی اس کو عدم طیب سے نسبت کر دے یا اس کی ہوا کو ناخوشگوار کہہ دے تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس کو قید کیا جائے، وہ واجب التعزیر ہے، اسے قید میں ڈالا جائے،
یہاں تک کہ وہ توبہ صحیح کر لے۔ تو رمضان بھائی یہاں پر اندازہ لگائیں کہ اس شہر مبارکہ کو یہ شان حاصل کیوں ہے، اس شہر مبارکہ کو یہ مقام ملا کیوں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ اس شہر مبارکہ کو یہ شان، یہ مقام اسی وجہ سے ملا ہے کہ اس کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوگی۔ تو اندازہ لگایا جس شہر بالکل مبارکہ کو صرف نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو جائے کہ اس کی شان اتنی زیادہ بلند ہو جاتی ہے کہ اس کی ہوا کو اگر کوئی ناخوشگوار کہہ دے تو اسی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قید کرائیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ جب اس شہر مبارکہ کی یہ شان ہے تو جس کی وجہ سے اس شہر مبارکہ کو یہ شان ملی ہے، خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی شان کا مقام کیا ہوگا۔